جمادی الاول میں اولیاء اللہ کی خدمات تقریباً الفاظ تمہیدی کلمات جمادی الاول اسلامی کیلنڈر کا ایک اہم مہینہ ہے جس میں تاریخ اسلام کے بہت سے واقعات اور اولکن اللہ کے کارنامے منائے جاتے ہیں۔ اولیاء اللہ نے ہمیشہ دین اسلام کی بقا اخلاق اسلامی کی ترویج معاشرتی اصلاح اور روحانی تربیت میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کی خدمات نہ صرف روحانی ہیں بلکہ سماجی تعلیمی فکری اور ثقافتی حوالوں سے بھی انسانیت کے لیے باعث فلاح رہیں۔ اس مضمون میں ہم جمادی الاول کے سیاق و سباق میں اولیاء اللہ کی خدمات کو تفصیل سے بیان کریں گے، ان کے مقاصد، طرح کار، تاریخی مثالیں اور آج کے دور میں ان کے اثرات پر روشنی ڈالیں گے۔ اولیاء اللہ کون ہے؟ مفہوم اور مقام اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنی قربت سے نوازا، جن کی زندگی دین کی خدمت، بندگی اور لوگوں کی بھلائی میں گزری۔ قرآنی اصطلاح میں ولی کا مفہوم اللہ کا دوست محبوب ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ عام طور پر تزک نفس، علم، دین، تقوی اور عملی خدمات میں مشہور ہوتے۔ آوان کا مقام امت میں رہنمائی، نصیحت اور مشکلات میں وسیلہ بننے کا ہوتا ہے۔ ان کی خدمات کا دائرہ صرف ذاتی عبادت تک محدود نہیں بلکہ وہ معاشرے کی جہالت، ظلم اور بد اخلاقی کے خلاف مرہم کا کام کرتے ہیں۔ جمادی الاول کا روحانی اور تاریخی تناظر۔ جمادی الاول اسلامی قمری سال کا ایک مخصوص مہینہ ہرواوات اور واقعات کی روشنی میں مختلف مومنین اور علماء نے اس مہینے کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے۔ اولیاء اللہ کی زندگیوں میں مختلف تاریخی اور ولادیتی واقعات جمادی الاول میں وقوع پذیر ہوئے، جنہیں صوفی سلسلے، محافل، ذکر اور مجالس میں یاد رکھا جاتا ہے۔ اس مہینے میں اولیاء اللہ کے اجتماعات، درویشی سلسلوں کی تقریبات اور علمی و روحانی محافل کا اہتمام بھی عمومی طور پر ہوتا ہے، جس کا مقصد لوگوں کو روحانی فیوز سے مستفید کرنا اور معاشرتی فلاح و بہبود کے لیے تحریک دینا ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کی بنیادی خدمات، ایک فہرست وار خاکہ، ایک دعوت الہی اور تبلیغ اسلام۔ اولیاء اللہ نے لوگوں کو اسلام کی سچائی، توحید اور نبوی اخلاق کی طرف بلایا۔ انہوں نے علم دین کو عام کیا، مساجد و مدارس قائم کیے اور عوامی خطبات، مجالس اور درس و تدریس کے ذریعے دین کی تعلیم دی۔ دو، روحانی تربیت و تزکیہ نفس۔ اولیاء اللہ کی خاصیت تھی کہ وہ عام لوگوں کو تزک نفس، تقوی اور مراقبہ کے طریقے سکھاتے۔ صوفی سلسلوں میں یہ تربیت خاص پیر و مرشد کے ذریعے ہوتی رہی، جس نے لوگوں کے کردار کو سدھارا اور انہیں ایک منظم روحانی راستے پر گامزن کیا۔ تین، معاشرتی خدمات و فلاح عامہ۔ اولیاء اللہ نے زندگانی کے مختلف شعبوں میں فلاحی کام کیے، غریبوں کی مدد، مساکین کے لیے اوقاف، ہسپتال اور یتیم خانوں کی بنیاد رکھی۔ گانہوں نے انصاف و امن کے قیام میں بھی اپنا حصہ ڈالا۔ چار، علمی خدمات و حفظ میراث۔ اسلامی بہت سے اولیاء نہ صرف روحانی رہنما تھے بلکہ علمی خدمات میں بھی نمایاں رہے۔ انہوں نے فقہ، حدیث، تفسیر اور اخلاقیات پر کتب لکھی، مدارس قائم کیے اور علمی ورثہ کو محفوظ رکھا۔ ان کی محافل، درس نے نسلوں کو علم سے روشناس کیا۔ پانچ، ثقافتی اور تمدنی اثاثے۔ ان کے ذریعے فنون لطیفہ، شاعری، مذہبی موسیقی، روزہ منقبت وغیرہ اور اسلامی خطاطی و فن تعمیر کو فروغ ملا۔ بہت سے مشہور ثقافتی مراکز اور درگاہیں معاشرتی ہم آہنگی کی علامت بن گئیں۔ چھ، مساکن، امن اور صلح کا قیام۔ اولیاء اللہ مقامی اور بین الاقوامی سطح پر صلح و مصالحت میں کردار ادا کرتے رہے۔ قبائل، نسلی اور مذہبی تنازعات کے حل میں انہوں نے سفارت کاری اور نصیحت کے ذریعے امن قائم کیا۔ جمادی الاول میں میم خصوص خدمات، روایات اور اجتماعات۔ جمادی الاول میں بعض اولیاء اور بزرگان کے عرس، میلاد، علمی اجتماعات منعقد ہوتے۔ آوا اجتماعات روایتی طور پر ذکر، منقبت اور تعلیمی نشستوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اسما میں کمیونٹی کے لوگ روحانی باتیں سننے، رہنماؤں سے مشورہ لینے اور برادری کے مسائل پر بات چیت کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ کا یہ اجتماع لوگوں کو اخلاقی طور پر مضبوط کرتا اور معاشرتی ربط کو مضبوط بناتا ہے۔ جماد الاول کا یہ سماجی اور روحانی رجحان تاریخ میں کئی بار مختلف علاقوں میں امن و اصلاح کے مواقع فراہم کرتا آیا ہے۔ تاریخ کی چند مثالیں، عمومی اور غیر متنازع حوالہ۔ یہاں ہم چند معروف شخصیات اور ان کی عمومی خدمات کا ذکر کریں گے جنہیں عام طور پر اولکن اللہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، مگر کسی ایک نیم کافتے بے فکر کی جانبداری کیے بغیر۔
علماء کرام اور صوفیاء جنہوں نے عوام الناس کے لیے مدارس اور خانقاہیں قائم کان اداروں نے علم و حکمت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ فلاحی خدمات بھی انجام دیں روحانی پیر و مرشد جو لوگوں کو تذک نفس اخلاقی اصلاح اور عبادات کے طریقے بتاتے رہے ان کی تربیت نے معاشروں میں اخلاقی استحکام پیدا کا اسلام مصلحین جنہوں نے عدل و انصاف غربا کے حقوق اور معاشرتی بدعنوانیوں کے خلاف آواز اٹھائی اور عملی اصلاحاتی منصوبے شروع کئے یہاں مخصوص تاریخیں متنازع دعوے شامل کرنے سے اجتناب کیا گیا ہے تاکہ مضمون جامع اور ہر قاری کے لیے قابل قبول رہے اولاق اللہ کے طرح کاران کے عملی اندازن خدمت زندگی میں مثال قائم کرنا اولیاء اللہ سب سے پہلے اپنی ذاتی زندگی کو دین کے مطابق ڈھالتے ان کی سادگی تقو اور صبر دوسروں کے لیے مشن رابن یمل مثال سے اثر بہت گہرا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کی باتوں کو سنجیدگی سے لیتے دو تعلیم و تربیت کے مراکز قائم کرنا خانقاہیں مدارس اور درگاہیں صرف عبادت گاہیں نہیں تھیں بلکہ تعلیمی و سماجی مراکز بھی تھیں جہاں فقہی فلسفیانہ اور اخلاقی تعلیم دی جاتی تھی 3 مشورہ اور نصیحت اولیاء اللہ نے حکمرانوں علماء اور عوام کو نصیحت کی بہت سے دوروں میں انہوں نے عدل کا تقاضا کیا اور ناانصافی کے خلاف آواز بلند کی ان کی نصیحت اکثر امن و امان کی ضمانت ثابت ہوئی خدمت خلق اور فلاحی کام ان کے زیر اہتمام غریبوں کے لیے راشن طبی سہولیات اور انسانی ضروریات کے انتظام کا اہتمام کیا جاتا رہا ذکو و صدقات کے نظام نے معاشرے کے کمزور طبقات کو سنبھالا دیا 5 ذکر و مراقبہ اور روحانی طریقے صوفی حلقوں میں مخصوص اذکار مراقبے اور روحانی مشقیں کرائی جاتیں تاکہ بندہ اپنے نفس پر غالب آ سکے اور اللہ سے قریب ہو اثرات معاشرتی و فکری اولیاء اللہ کے وسیع نتائج اخلاقی استحکام جہاں اولیاء اللہ کی تعلیمات عام ہوئیں وہاں درندگی ظلم فکری بگاڑ میں کمی دیکھی معاشی میں ادب شرافت اور تعاون کے رویے مضبوط ہوئے تعلیمی فروغ مدارس و خانقاہوں نے علمی ماحول کو پروان چڑھایا فقہ تفسیر اور حدیث کی تعلیم نے فکری روایات کو نسل در نسل منتقل کا ثقافت یکجہتی درگاہوں اور صوفی سماعت نے مختلف طبقوں کو اکٹھا کیا جس سے ثقافتی میل جول اور رواداری کو فروغ ملا سماجی تحفظ یتیم بیواؤں اور محتاجوں کے لیے قائم خدمات نے معاشرے کو ایک تحفظی جال فراہم کیا روحانی بے چینی کا علاج روحانیت کی مشقوں نے لوگوں کو اندرونی سکون دیا اور ذہنی پریشانیوں سے نجات کے راستے کھولے جدید دور میں اولیاء اللہ کی خدمات چیلنجز اور مواقع آج کے جدن دور میں بھی اولیاء اللہ کی روایات اور خدمات کی افادیت برقرار ہے مگر نئے چیلنج سامنے ہیں ایک سائنس اور جدید تعلیم کا امتزاج عصری تعلیم اور روحانی تربیت کے درمیان توازن قائم کرنا ضروری ہے اولیاء اللہ کی تعلیمات کو جدید علوم کے ساتھ ہم آہنگ کر کے نئے دور کے تقاضوں کے مطابق ڈھالنا ہوگا 2 انتشار اطلاعات اور میڈیا سوشل میڈیا پر غلط معلومات اور فرقہ وارانہ تشہیر کے خلاف اولیاء کی سنجیدہ رہنمائی ضروری ہے درگاہوں اور روحانی مراکز مثبت پیغام عام کرنے کا بڑا ذریعہ بن سکتے ہیں 3 عالمی شعبدہ بازی اور مادہ پرستی کے عروج کے دور میں روحانی رہنماؤں کی اخلاقی اور روحانی تعلیمات معاشرے کو سنبھال سکتی ہیں 4 بین المذاہب اور بین الثقافتی مکالمہ اولیاء اللہ کے عمومی پیغام محبت اور رواداری کو دیگر مذاہب و ثقافتوں کے ساتھ مکالمہ میں استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ بین الاقوامی سطح پر امن و دوستی فروغ پائے جمادی الاول میں اولیاء اللہ کی خدمات کا تعلیمی اور تربیتی پیغام جمادی الاول جیسے مواقع ہمیں سکھاتے ہیں کہ روحانیت اور عمل صالح کا امتزاج لازم ہے اولاق اللہ نے جو بنیادی پیغام دیا وہ یہ تھا کہ عبادت صرف ذاتی محافل تک محدود نہیں بلکہ اس کا عملی مظہر معاشرتی انصاف خدمت خلق اور لوگوں کے درمیان محبت و ہمدردی ہے جمادی الاول کی محافل ہمیں ان اصولوں کو یاد دلاتی ہیں اور عملی زندگی میں ان کے اطلاق کی تحریک دیتی آوے عمل کی تجاویز فرد اور کمیونٹی کے لیے رہنما علم و عمل کا امتزاج اپنے علم کو فقط محض معلومات سمجھ کر نہیں رکھنا بلکہ عملی زندگی میں اس کی تطبیق کریں 2 خدمت خلق اپنائیں مقامی سطح پر کسی فلاحی منصوبے میں حصہ لے یتیم کی کفالت غریبوں کے لیے راشن مقامی اسکول میں رضاکارانہ تدریس 3 روحانی تربیت روزانہ مختصر اذکار تلاوت قرآن اور محاسب نفس کی عادت بنائیں 4 اجتماعی محافل جمادی الاول دیگر مواقع پر مذہبی و تربیتی محافل میں شرکت کر کے معاشرتی ربط کو مضبوط کریں 5 تعلیم کی ترویج
بچوں اور نوجوانوں میں اسلامی اور عصری تعلیم کے امتزاج کی حوصلہ افزائی کا اختتام کلمات جمادی الاول میں اولیاء اللہ کی خدمات ہمیں بتاتی ہیں کہ دین اسلام کا پیغام ایک زندہ اور عملی نظام ہے جو فرد کی روحانی بہبود اور معاشرتی فلاح دونوں کا خواستگار ہے۔ اولیاء اللہ نے اپنے زمانے میں وہ راستے وضع کیے جن سے قوموں نے روشنی پائی، آج بھی ان کا پیغام، ان کا تراکار اور ان کی خدمات ہمیں ران مستقیم دکھا سکتی ہیں، بشرطے کہ ہم انہیں محض تاریخی حوالوں تک محدود نہ رکھیں بلکہ ان کے عملی اسالیب اور اخلاقی معیارات کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں۔ الحمد صلی وسلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد و علی اعلیٰ و صحبہ اجمعین وسلام۔ جمادی الاول میں اولیاء اللہ کی خدمات، تفصیلی مضمون جامع موضوعی اور عملی نکات کے ساتھ۔ تعارف اسلامی تاریخ میں ہر مہینہ اپنی مخصوص تاریخی اور روحانی اہمیت رکھتا ہے۔ جمادی الاول بھی ان مہینوں میں سے ہے جس میں متعدد مذہبی، علمی اور روحانی واقعات وقوع پذیر ہوئے، اور اولیاء اللہ نے اس مہینے میں ایسی خدمات سر انجام دیں جو اجتماعی اور فردی دونوں سطحوں پر امت مسلمہ کے لیے باعث رہنمائی بنے۔ یہ مضمون جمادی الاول میں اولیاء اللہ کی خدمات کو مختلف زاویوں سے مفصل انداز میں بیان کرے گا، ان کی نوعیت، اثرات، ترکار اور ہماری زندگیوں پر ان کے پیغام کا عملی اطلاق۔ جمادی الاول کا مذہبی و تاریخی پس منظر۔ خلاصہ: جمادی الاول اسلام کے قمری کیلنڈر کا چوتھا مہینہ ہے۔ تاریخی طور پر کئی عظیم واقعات، علماء و اولیاء کے عرس و وفات، دیگر مذہبی اجتماعات اسی مہینے سے منسوب ہوتے آئے ہیں۔ اس مہینے میں کبھی کسی ولو کی ولادت وفات کا واقعہ قوم کے لیے روحانی محفل اور تعلیمی نشست کا سبب بنتا ہے، اور اولیاء کرام اسی موقع پر روحانی تربیت اور اجتماعی اصلاح کی اشاعت کا بڑا کام کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ مقام اور فیض خدمت: اولیاء اللہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی اللہ کے قرب، تقوی اور خدمت خلق کا عملی مظہر ہوتی ہے۔ ان کی خدمات کا مقصد فرد انسان کو اللہ کی طرف راغب کرنا، سماجی و اخلاقی اصلاح کرنا اور علمی و روحانی شعور کو آباد رکھنا ہوتا ہے۔ یہ خدمات سر فہرست درج ذیل پہلوؤں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ایک، تعلیمی و تربیتی خدمات: اولیاء کرام نے مدارس، خانقاہیں، مکتبی اور درسگاہیں قائم کیں جہاں نہ صرف دینی علوم بلکہ اخلاق، سلوک اور عملی شریعت کی تربیت دی جاتی تھی۔ جمادی الاول کے موقع پر منعقد ہونے والی مجالس تربیت میں مرشد حضرات تلامذہ کو تصوف کے عملی اوزار، قلبی پاکی اور اجتماعی فرائض سکھاتے تھے۔ انہی مجالس میں قرآن و حدیث کی تعبیرات، فقہی مسائل اور روحانی تمرینت کا باقاعدہ اہتمام ہوتا۔ دو، دعوت و تبلیغ اسلام: اولیاء نے لوگوں میں اسلام کا حقیقی چہرہ دکھانے کے لیے تبلیغ کی، خاص طور پر جہاں رسم و رواج غلط تعبیرات غالب تھیں۔ جمادی الاول میں منعقد ہونے والی محافل میں عوام الناس کو سادہ اور مؤثر انداز میں دین کی تعلیمات سے روشناس کرایا جاتا ہے۔ تبلیغی خدمات نہ صرف الفاظ تک محدود رہتیں بلکہ عمل، خدمت اور بہترین اخلاق کے ذریعے نمونہ بن کر دکھائی جاتی تھی۔ تین، فقہی اور شرعی خدمات: مسائل شرعیہ کے حل اور فتویٰ دینے میں اولیاء کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ جہاں رسم و رواج نئے حالات کے سبب شریعت کی وضاحت درکار ہوتی، وہاں انہوں نے اپنی فقہی بصیرت سے رہنمائی کا جمادی الاول میں تقاضائی زمانے کے مطابق شرعی مشورے اور اجتماعی رہنمائی دی جاتی اور اس سے معاشرتی عدم تزلزل میں مدد ملتی۔ چار، روحانی تربیت، تذکیر اور شفا، خلوص نیت، تزکیہ نفس اور ذکر و مراقبہ کی تربیت خانقاہوں میں دی جاتی۔ اولیاء کرام نے لوگوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر شفا دل اور مان و سکون فراہم کیا، بیمار دلوں کو تسکین، مشکل حالات میں صبر کی تلقین اور چھوٹے بڑے گناہوں سے توبہ کی ترغیب ان کی خدمات کا اہم حصہ رہا۔ پانچ، سماجی و فلاحی خدمات: اولیاء نے غریبوں، یتیموں اور مریضوں کی مدد کی، جمع شدہ وسائل کو مسجد، مدرسہ اور فضان عام میں خرچ کیا گا۔ جمادی الاول میں خصوصی چندہ مہمات، استفادہ بخش قسم رزق اور بیماروں کے لیے طبی امداد کا اہتمام بھی دیکھا جاتا تھا۔ یہ خدمات سماجی ہم آہنگی اور انصاف کے قیام میں کلیدی کردار ادا کرتی تھیں۔ چھ، سیاسی انصاف اور مظلومین کی حمایت: تاریخی طور پر کئی اولیاء نے نہ صرف روحانی بل کہ سیاسی ظلم و جبر کے خلاف بھی آواز اٹھائی۔ جہاں حکمرانوں مقامی طاقتوں کی زیادتی تھی، وہاں اولیاء نے عوامی مفاد اور حق کے لیے جدوجہد اور مشاورت فراہم کی۔ اکثر اوقات ان کی موجودگی نے ظلم کے خلاف قوتن استقامت بخشی اور انصاف کے راستے کھولے۔ ساتھ، علمی و ادبی خدمات: اولیاء نے کتب، رسائل اور خطبات کے ذریعے علمی ذخیرہ جمع قائم کے۔ خطوط، دیوان اور مناظرت نے علمی روایت کو محفوظ رکھے۔ جمادی الاول میں منعقد ہونے والی علمی
محافل میں یہ مضامین پیش کیے جاتے جن سے عوامی سطح پر فکر و علم کو وسعت ملی۔ 8 تعمیراتی خدمات، مدارس، مساجد اور خانقاہیں علم و روحانیت کے پائیدار مراکز کی تعمیر ایک مستقل خدمت تھی۔ یہ عمارات صدیوں تک لوگوں کو روشنی دیتی رہیں، مدرسے طلباء کو علم دیتے، مساجد اجتماع کا مرکز رہیں اور خانقاہیں روحانی تربیت کے مراکز بنے۔ جمادی الاول میں عموماً ایسے مراکز کی مرمت، توسیع یا نئے وقف کے اعلان کا بھی سلسلہ ہوتا رہا۔ جمادی الاول میں مخصوص روحانی روایات اور اجتماعات، جمادی الاول میں مخصوص مقامات اور اولیاء کے عرس، میلاد مجالس ذکر منعقد ہوتی ہیں۔ یہ اجتماعات صرف تحسین و تزئین تک محدود نہیں بلکہ علمی تقاریب، دروس اور فلاحی کاموں کے لیے وسائل اکٹھے کرنے کے مواقع بھی فراہم کرتے ہیں۔ ان مجالس کی خصوصیات میں درج ذیل شامل ہوتی ہے: نظم و ضبط، تعلیمی نشستیں، تربیتی سیشنز اور سماجی خدمات کا اہتمام جس سے ایک مربوط کمیونٹی بنتی ہے۔ اولیاء کے اخلاقی نمونے اور ان کی خدمات کے اثرات، اولیاء اللہ نے ذاتی زندگی میں جو اخلاقی اصول اپنائے وہی ان کی خدمات کا مرکزی محور تھے۔ عاجزی، تقوی، سخاوت، بردباری اور علم و حکمت کی تلاش، ان کے یہ اخلاقی نمونے معاشرے میں مثبت تبدیلی کے بیج بوتے ہیں۔ بے گھر افراد کی کفالت، تعلیم کے فروغ، عورتوں و بچوں کی حفاظت اور عدل و انصاف کا نفاذ، ان کے اثرات کا عملی ثبوت۔ عمل مثالیں، خدمات کے عملی پہلو: عام منظرنامہ، ایک تعلیم عام کرنا۔ ایک خانقاہ میں معمول کے دروس کے ساتھ خواتین کے لیے بھی خصوصی کلاسیں منعقد کی جاتی تاکہ ہر طبقہ مستفید ہو۔ 2 شفا اور طبی مدد، مریضوں کے لیے طبی کلینک کا قیام اور دوا کی مفت فراہمی۔ 3 قانونی و اخلاقی رہنمائی، تنازعات کو سنت و شریعت کی روشنی میں حل کرنا اور مقامی سرداری اجاگیرداری کی زیادتیوں کے خلاف انصاف کا تقاضا۔ 4 ثقافتی احیاء، قرآن و حدیث کے ترجمے، مقامی زبان میں دینی کتابوں کی اشاعت اور عوامی فہم کے لیے الکچرز۔ جمادی الاول میں اولیاء کی خدمات کا آج کے دور میں مطلب آج کے دور میں جب معاصر مسائل سماجی، اقتصادی اور اخلاقی نوعیت کے ہیں، جمادی الاول میں اولیاء کی روایات ہمیں کئی عملی رہنمائی دیتی ہیں۔ علم و تربیت کی اولویت، مدارس اور آن لائن درسگاہیں قائم کر کے اخلاقی و دینی تعلیم کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا، خدمت خلق کو منظم کرنا، فلاحی ادارے ہیلتھ کیمپس اور امدادی پروگرام، اسی جذبے کا تسلسل۔ مقامت اور گلوبلزم کا امتزاج، مقامی رسم و رواج کے مطابق دین کی تشریح اور عالمی سطح پر رابطوں کا فروغ، امن و رواداری، مختلف مکاتن فکر کے درمیان مکالمہ اور اجتماعی ہم آہنگی کے فروغ کے ذرائع تنقد، نقطۂ نظر اور احتیاطی پہلو۔ ہر عظیم روایت کی طرح اولیاء کی خدمات پر بھی نظر تنقید ضروری ہے۔ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ شخص پرستی سے بچاؤ، اولیاء کی تعلیمات اور مثال کو مذہب سے برابر نہ جوڑ کر شخصیات پرست مقبولیت پیدا نہ کی جائے۔ علمی صحت، حوالہ جات و اسلوب تدریس میں صحت اور تحقیق کو ترجیح دی جائے تاکہ غلط تشریحات کا سلسلہ نہ چلے۔ خدمت عوام میں شفافیت، چندہ اور فلاحی فنڈز کی تقسیم میں شفافیت 6 اور احتساب لازمی ہوں تاکہ اعتماد برقرار رہے۔ نتیجہ اور عملی سفارشات، جمادی الاول میں اولیاء اللہ کی خدمات ایک جامع مثال ہیں کہ کس طرح دین، علم اور خدمت کو جوڑ کر معاشرے میں اصلاح لائی جا سکتی ہے۔ ہم اس روایتی میراث سے درج ذیل عملی اسباق لے سکتے ہیں: 1 تعلیم و تربیت میں سرمایہ کاری، نوجوان نسل کو تربیت اور پیشہ ورانہ اسلام کے فہم سے آراستہ کرنا۔ 2 فلاحی کاموں کی تنظیم، معیاری اور شفاف فلاحی منصوبے بنائیں جو طویل مدتی اثر رکھ۔ 3 روحانی و اخلاقی مشقیں، نماز، ذکر اور توبہ جیسی روزمرہ عملی مشقوں کو عام زندگی کا حصہ بنا۔ عوامی مکالمہ و تعاون، مختلف فرقوں اور مکاتب کے درمیان باہمی احترام اور علمی مکالمے کو فروغ دیں۔ 5 تاریخی میراث کا تحفظ، خانقاہوں، مدارس اور علمی کتب خانوں کی مرمت اور ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے علمی ورثہ محفوظ کر۔ اختتام کلمات، جمادی الاول میں اولیاء اللہ کی خدمات صرف ماضی کی روشنیاں نہیں بلکہ وقت حاضر کے لیے ایک عملی رہنما ہے۔ ان کی تعلیمات، عمل اور قربانی نے معاشرے کو وہ سمت دکھائی جس سے ظلمت کے دور میں بھی روشنی کی کرنیں نمودار ہوئیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان خدمات کے مثبت پہلوؤں کو اپنائیں، ان کے اخلاقی اور تعلیمی اصولوں کو جدید ضرورتوں کے مطابق نافذ کریں اور اپنے معاشروں میں عدل، روحانیت اور فلاح کے وہی بنیادی اصول قائم رکھیں جو اولیاء کرام نے بڑی
محنت اور خلوص نیت کے ساتھ دنیا میں رائج کیے اللہ تعالی ہمیں ان عظیم لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کی تعلیمات سے استفادہ کرنے کی ہمت اور علم عمل عطا کریے۔ عنوان: جمادی الاول میں اولیاء اللہ کی خدمات مقدمہ۔ اسلامی تاریخ میں اولیاء اللہ کا کردار نہایت اہم اور قابل تحسین ہے۔ اولیاء وہ خدمت گزار انسان تھے جنہوں نے اپنے زمانے میں دین اسلام کی ترویج و تشہیر، اخلاق حسنہ کی تبلیغ اور معاشرتی اصلاح کے لیے صبر، قربانی اور مجاہدت کے اعلیٰ معیار دکھائے۔ خاص طور پر مان جمادی الاول کے دوران، جو کہ اسلامی مہینوں میں سے ایک ہے، اولیاء اللہ نے مختلف سطحوں پر نمایاں خدمات انجام دیں۔ اس مضمون میں ہم جمادی الاول کے مہینے میں اولیاء اللہ کی خدمات کو موضوع بنائیں گے، ان کی نوعیت، مقاصد، اثرات اور ہماری زندگیوں کے لیے سبق کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ تاریخی پس منظر: جمادی الاول اسلامی قمری کیلنڈر کا چوتھا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بعض اسلامی واقعات اور شخصیات سے وابستہ تاریخی یادیں منائی جاتی۔ اولیاء اللہ نے ہمیشہ سے اپنے مخصوص تقویم عبادات کے ساتھ ساتھ مخصوص مہینوں میں خصوصی اجتماعات، دروس، محافل، ذکر اور دعاؤں کا انعقاد کیا۔ یہ اجتماعات نہ صرف روحانی فیضان کا ذریعہ بنتے بلکہ معاشرتی ہم آہنگی، اقتصادی امداد اور علمی فروغ کے مواقع بھی فراہم کرتے۔ علمی خدمات: اولیاء اللہ نے علم، دین اور دیگر علوم کے فروغ میں بنیادی کردار ادا کیا۔ جمادی الاول میں خانقاہوں اور مدارس میں خصوصی دروس منعقد کیے جاتے، جہاں فقہ، حدیث، تفسیر اور اخلاق کی تعلیم دی جاتی۔ بزرگ عام طور پر عوام کے لیے آسان زبان میں مذاکرہ کرتے، نصیحت کرتے اور اخلاقی تعلیمات کو زندگی کے عملی پہلوؤں سے جوڑتے۔ ان دروس کا مقصد محض علمی معلومات دینا نہیں بلکہ سننے والوں کے دلوں میں اسلامی شعور، اخلاقیات اور عبادات کا حقیقی مظہر پیدا کرنا ہوتا تھا۔ تبلیغ اور دعوت: اولیاء اللہ نے جمادی الاول میں لوگوں تک دین کی حقیقت پہنچانے کی بھرپور کوشش کی۔ وہ عام طور پر بازاروں، مدارس اور مساجد میں جا کر عوام سے بات کرتے، سوالات کے جواب دیتے اور شکوک و شبہات کا حل پیش کرتے۔ ان کی دعوت عام لوگوں تک پہنچنے کی وجہ ان کا سادہ اور قبل لوگوں لہجہ و مذہبی نظریات کو پیچیدہ الفاظ میں نہیں بلکہ عام فہم حکایات، مثالوں اور اعمال کے ذریعے بیان کرتے تاکہ ہر طبقہ وہ سمجھ سکے۔ جتما عبادات اور روحانی محافل: جمادی الاول میں بڑی جماعتی محافل، ذکر، نعت، نظم اور دروس منعقد کیے جاتے۔ ان محافل میں اولیاء اللہ کی شرکت لوگوں کے دلوں کو جوڑتی اور روحانی تجدید کا باعث بنتی۔ ذکر و ورد، قصیدہ خوانی، درود و سلام کے اجتماعات نے لوگوں میں اتحاد اور ہمدردی کو فروغ داس کے علاوہ محافل میں محتاجوں کی مالی مدد، خوراک کی تقسیم اور مساکین کی خدمت کے پروگراموں کا اہتمام بھی ہوتا۔ سماجی اصلاحات اور فلاحی خدمات: اولیاء اللہ نے صرف عبادت تک محدود رہ کر کام نہیں کیا بلکہ معاشرے کی کمیوں کو دور کرنے میں بھی پیش رہے۔ جمادی الاول میں بہت سی خانقاہیں، درگاہیں اور مساجد قریبی علاقوں میں غریبوں کے لیے رضاکارانہ طبی کیمپ، خوراک کی تقسیم اور الزام تنازع کے حل کے لیے مصالحتی اجلاس منعقد کرتی تھیں۔ معاشرتی اصلاح کا مطلب صرف مذہبی تعلیم نہیں بلکہ انصاف کے قیام، غربت کے خاتمے اور کمزور طبقات کی حمایت بھی تھی۔ تعلیم و ادبی خدمات: اولیاء اللہ ادبی محافل کے ذریعے شعری و نثری ادب کو فروغ دیتی۔ جمادی الاول میں خصوصی محافل، مشاعرہ، قصیدے اور نعتیہ کلام کے ذریعے اسلامی معانی و مفاہیم کو عوام تک پہنچایا جاتا۔ اس ادبی سرگرمی کا ثمر یہ ہوتا کہ نوجوان نسل بھی مذہبی و اخلاقی موضوعات میں دلچسپی لیتے اور ان موضوعات پر نوشت و تبصرہ کرتی۔ طبی و معالجتی خدمات: تاریخی طور پر خانقاہیں صرف روحانی راکز نہیں بلکہ عوام کے لیے معالجتی مراکز بھی ہوتی تھیں۔ بزرگ اپنے زمانے کے طبی علم، ہربل ادویات اور سادہ طبی طریقوں سے لوگوں کی مدد کرتی۔ جمادی الاول میں خصوصی طبی کیمپ اور بیماروں کی تیمارداری کے پروگرام منعقد کیے جاتے جس سے دور دراز علاقوں کے لوگ بھی فائدہ اٹھے۔ اقتصاد، خدمات و خیرات: اولیاء اللہ نے ضرورت مندوں کی مدد، یتیموں کی کفالت اور مساکین کے لیے صدقہ و خیرات کو فروغ دیا۔ جمادی الاول میں ذکر و صدقات کا خصوصی اہتمام کیا جاتا جہاں لوگوں کو ضرورت مندوں کے بارے میں آگاہ کیا جاتا اور عوام جمع کیے جاتے۔ اس سے معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام برقرار رہتا اور غربت کے اثرات کم ہوتے۔ ثقافتی اور علاقائی خدمات: اولیاء اللہ نے اپنی مجالس اور خانقاہوں کے ذریعے مقامی ثقافتوں کو بھی پروان چڑھایا۔ مقامی زبانوں میں مذہبی گفتگو، علاقائی رسومات کے ساتھ اسلامی تعلیمات کا امتزاج اور عوامی موسیقی میں اخلاقی موضوعات کی شمولیت، یہ سب جمادی الاول کی محافل میں دکھائی دیتی ہیں۔ اس سے مقامی باشندوں میں اسلامی شعور اور ثقافتی شناخت دونوں مضبوط ہوتے۔ آوسواس و اجتماعی رہنمائی:
کئی مواقع پر اولیاء اللہ نے سماجیوں سیاسی بحرانوں میں مدبرانہ کردار ادا کیا۔ جب معاشرے میں فساد اناروا سلوک پھیلتا تو بزرگ انصاف کے قیام، مصالحت اور اتفاقن امت کے لیے اپنا کردار ادا کرتے۔ جمادی الاول میں بعض بزرگ مخصوص اجتماعات کا اہتمام کرتے تاکہ معاشرتی رہنماؤں اور عوام کے درمیان بات چیت ممکن ہو اور تنازعات کا حل نکالا جائے۔ تربیتی پروگرام اور نوجوانوں کی رہبری۔ جمادی الاول میں خانقاہیں اور مدارس نوجوانوں کے لیے تربیتی کورسز، اخلاقی ورکشاپس اور عملی تربیت کا اہتمام کرتی ہیں۔ نوجوانوں کو نہ صرف دینی علوم سکھائے جاتے بلکہ ان میں محنت، دیانت، خدمت، خلق اور خود اعتمادی کی خصوصیات کو پروان چڑھایا جاتا۔ یہ تربیت آئندہ نسلوں کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہے۔ خواتین کے لیے خدمات۔ اولیاء اللہ کی خانقاہیں خواتین کے لیے بھی خدمات فراہم کرتی تھیں۔ جمادی الاول میں خواتین کے لیے خصوصی دروس، تربیتی نشستیں اور فلاحی پروگرامز منعقد کیے جاتے۔ اس سے نہ صرف خواتین کی علمی و روحانی تربیت ہوتی بلکہ وہ معاشرتی خدمات میں بھی بخوبی حصہ لے سکتی ہیں۔ عالمی اثرات اور روحانی تجدید۔ جمادی الاول میں منعقدہ محافل اور خدمات کا اثر صرف مقامی علاقہ تک محدود نہیں رہا بلکہ ان کے ذریعے اسلامی روحانیت اور ثقافت دوسرے علاقوں تک بھی پھیلی۔ زائرین سیر و سیاحت اور علم دوستی کے نتیجے میں مختلف قومیں اور ثقافتیں آپس میں ملے اور اسلامی اخلاق اور روحانیت کے پیغام کو وسیع پیمانے پر پہنچایا گیا۔ چیلنجز اور موجودہ دور میں استقامت۔ اگرچہ اولیاء اللہ کی خدمات تاریخی اعتبار سے بے مثال ہیں، مگر موجودہ دور میں ان خدمات کو برقرار رکھنا اور جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ایک بڑا چیلنج ہے۔ جدید دور میں تکنیکی ذرائع، شہری ترقیات اور مختلف سماجی تبدیلیوں نے روایتی خانقاہی نظام کو متاثر کیا ہے۔ اس کے باوجود ایسے بہت سے مراکز نے خود کو نئے حالات کے مطابق ڈھالا اور تعلیمی ادارے، فلاحی تنظیمیں اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے اپنی خدمات جاری رکھی ہے۔ جمادی الاول میں آج بھی آن لائن دروس، روحانی جلسے اور فلاحی مہمات چلتی ہیں جو ماضی کے اندازن عمل کا تسلسل برقرار رکھتی ہیں۔ مزید وضاحت۔ خدمات کی تفصیلات اور مثالیں۔ اولیاء اللہ کی خدمات محض عمومی بیانات، جذباتی اجتماعات تک محدود نہیں تھیں بلکہ ان میں عملی منصوبہ بندی، نظام امداد اور مستقل پروگرام شامل تھے۔ مثال کے طور پر خانقاہوں میں ایک مخصوص نظام ہوتا تھا جس کے تحت اومیہ کھانا، عارضی قیام اور طبی دیکھ بھال کا اہتمام ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ وقف شدہ زمینیں اور جائیدادیں تھیں جن سے آمدنی، تعلیم اور فلاح عامہ میں لگاتار طرح مدارس اور کتاب خانوں کا قیام ایک دیرپا سرمایہ کاری تھی جو نسل در نسل علمی روایات کو منتقل کرتی رہی۔ مسائل کے حل کے عملی طور طریقے۔ اولیاء اللہ عام طور پر مشورہ و مدبرانہ رہنمائی کے ذریعے مسائل حل کرتے تھے۔ یہ رہنمائی خانہ بھر کے معمولی جھگڑوں سے لے کر بڑے قبیلے یا علاقائی تصادم تک ہو سکتی تھی۔ بزرگ اپنے اخلاقی وقار اور غیر جانبدارانہ مقام کی وجہ سے تنازعات کو کم کرتے، فریقین کے درمیان مصالحت کراتے اور عدل و انصاف کا عمل شروع کراتی۔ جمادی الاول کی محافل میں ایسے معاملات کو کھلے طور پر زیر بحث لایا جاتا اور فریقین کو عدل پسندانہ رہنمائی دی جاتی۔ تعمیری منصوبے اور طویل المدتی حکمت عملی۔ اولیاء اللہ نے اکثر لمبے عرصے کے منصوبے شروع کیے جیسے کہ پانی کے کنووں کا کھدائی، پل بنوانا، سڑکوں کی مرمت جس سے عوام کو حقیقی فائدہ پہنچتا۔ یہ خدمات محض روحانی نہیں بلکہ معاشی ترقی کے بنیادی ستون تھے۔ آن منصوبوں میں مقامی لوگوں کی شمولیت ہوتی جس سے مقامی برادری میں احساس ملکیت اور تعاون پیدا ہوتا۔ علمی تصنیفات اور دستاویزات۔ بعض اولیاء اللہ نے اپنے خطبے، دروس اور مباحثت کو تحریر کی شکل میں محفوظ کائن کتابوں اور تحریروں نے آنے والی نسلوں کے لیے علم کا خزانہ فراہم کیا۔ جمادی الاول میں منعقدہ دروس کے نوٹس اور رسائل کو مدارس میں تقسیم کیا جاتا تھا جس سے علمی سلسلہ برقرار رہتا۔ آج بھی بہت سی خانقاہوں کے پاس مخطوطات اور تحریری ذخائر موجود ہیں جو ہماری تاریخ و ثقافت کا حصہ اور روحان خدمات کا معاشی اثر۔ روحانی محافل، زیارات اور درگاہی اجتماعات نے مقامی معیشت کو بھی فروغ دیا۔ زائرین کی آمد و رفت، مقامی مارکیٹس کا رونق، چھوٹے دکانداروں اور خدمات فراہم کرنے والوں کو روزگار ملتا۔ جمادی الاول میں منعقدہ زیارات اور محافل نے سیاحتی اور معاشی مواقع پیدا کیے جو مقامی خوشحالی کا باعث بنتے۔ خدمات کی روایت کو زندہ رکھنے کے طریقے۔ ہمیں چاہیے کہ ان روایات کو محفوظ کیا جائے۔ اس کے لیے مقامی سطح پر تحریری دستاویزات مرتب کریں، خانقاہوں اور مساجد کی مرمت اور تحفظ کے لیے فنڈ ریزنگ کریں اور نوجوانوں کو ان اداروں میں فعال شمولیت کے مواقع دیں۔ جدید
ٹیکنالوجی جیسے آن لائن کورسز، ویبنارس اور ڈیجیٹل آرکائیوز کے ذریعے ان علوم کو عالمی سطح پر پہنچایا جا سکتا ہے۔ عہد جدید میں اولیاء اللہ کا کردار اور نوجوانوں کا شمولیت۔ موجودہ دور میں نوجوان نسل کو اولیاء اللہ کی تعلیمات سے جوڑنے کے لیے عملی پروگرام متعارف کرانے چاہئیں۔ نوجوانوں کے لیے رضاکارانہ مواقع، معاشرتی فلاحی پروجیکٹس اور تربیتی کورسز کا انعقاد ضروری ہے۔ اس سے نہ صرف خدمت خلق کو فروغ ملے گا بلکہ نوجوانوں میں روحانی استحکام اور معاشرتی شعور بھی بڑھے گا۔ بین المذہبی اور بین الثقافتی مکالمہ جیسا کہ دنیا ایک دوسرے کے قریب آ رہی ہے، اولیاء اللہ کا وہ روایتی پیغام جو عشق الہی، محبت انسانیت اور عدل و انصاف پر مبنی ہے، بین المذہبی مکالمات میں ایک مضبوط ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے۔ جمادی الاول میں منعقدہ محافل اور مباحثے ایسے مواقع فراہم کرتے ہیں جہاں مختلف مذہبی و ثقافتی گروہ امن، تعاون اور باہمی احترام کے طریقوں پر بات چیت کر سکتے ہیں۔ ماحولیات اور قدرتی وسائل کی حفاظت۔ قدیم خانقاہوں اور اولیاء اللہ کے مراکز نے قدرتی وسائل کے دانشمندانہ استعمال کی مثالیں قائم کیں۔ آج جب ماحولیاتی بحران ہمارے سامنے ہے تو جمادی الاو لام جیسی روحانی مہمات ماحولیات کی اہمیت کو اجاگر کر کے درخت لگانے، پانی کے تحفظ اور آلودگی کم کرنے کے پروگرام چلا سکتی۔ اولیاء اللہ کی تعلیمات میں زمین و ماحول کا احترام نمایاں طور پر پایا جاتا ہے، جو آج کے دور کے لیے بھی انتہائی متعلقہ ہے۔ خدمات کی مالی پائیداری اور شفافیت۔ جب تک فلاحی اور تعلیمی ادارے مالی طور پر پائیدار نہیں ہوتے، ان کی خدمات میں تسلسل برقرار رکھنا مشکل ہوگا۔ اس لیے جدید دور میں خانقاہوں اور مدارس کو شفاف مالی نظام، آڈٹ اور واضح وقفتی حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہی بہتر مینجمنٹ سے نہ صرف وسائل کا بہتر استعمال ممکن ہوگا بلکہ عوامی اعتماد بھی مضبوط ہوگا۔ گھرانے داری اور روحانی وارث۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اولیاء اللہ کے روحانی اثرات ایک خاندان افرد تک محدود نہیں ہوتے بلکہ ایک جماعت اور معاشرے تک پھیلتے ہیں۔ اس روحانی وراثت کو سنبھالنے کے لیے دستاویزی کوششیں، عہد نامے اور حکمت عملی مرتب کرنی چاہیے تاکہ آنے والی نسلیں بھی ان معنوی اور عملی خدمات کو جان سکیں اور انہیں اپنائیں۔ نج کلام جمادی الاول میں اولیاء اللہ کی خدمات پر غور کرتے ہوئے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کا اثر محض مذہبی اور روحانی سطح تک محدود نہیں تھا بلکہ انہوں نے معاشرے کی ہر سطح پر مثبت تبدیلیاں پیدا کلم دعا فلاح انصاف اور اخلاق وہ ستون ہیں جن پر ان کی خدمات قائم تھیں۔ موجودہ دور میں بھی ہمیں ان اصولوں کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنا ہوگا۔ اولیاء اللہ نے جو مشل راہ ہمیں دی ہے، اس کی روشنی میں ہم بہتر معاشرے، مضبوط تعلیمی نظام اور باہمی ہمدردی کا قیام ممکن بنا سکتے ہیں۔ عملی تجاویز 10 آسان اقدامات تاکہ اولیاء اللہ کی خدمات کو آج ہم بھی اپنائیں۔ 1 مقامی خانقاہ مدرسے کی مالی مدد کے لیے باقاعدہ چندہ مہم چلائیں تاکہ وہ اپنے پروگرام جاری رکھ سکیں۔ 2 نوجوانوں کے لیے ہفتہ وار رضاکارانہ سروس کا پروگرام شروع کریں تاکہ انہیں عملی تربیت ملے۔ 3 مدارس اور خانقاہوں کے علمی ذخائر کو ڈیجیٹل کر کے آرکائیو بنایا جائے تاکہ ہر کوئی استفادہ کر سکے۔ 4 خواتین کی شمولیت کے لیے مخصوص نشستیں اور تربیتی کورسز منعقد کیے جا۔ صحت کے لیے موبائل طبی کیمپ چلائیں جو دیہی علاقوں تک طبی سہولت پہنچا۔ ماحولیات کے پروگراموں میں حصہ لیں جیسے درخت لگانا اور پانی کے ذرائع کی صفا۔ مقامی سطح پر مساصلہ اور مصالحتی کمیٹیاں قائم کریں جو تنازعات کو حل کریں۔ 8 یتیموں اور بیواؤں کی کفالت کے لیے شفاف مانیٹرنگ سسٹم بنائیں۔ 9 آن لائن دروس اور ویبینارز کے ذریعے مذہبی تعلیم کو عالمی سطح پر دستیاب کریں۔ 10 اولیاء اللہ کی سوانح حیات اور خدمات کو کتابی شکل میں مرتب کریں تاکہ آئندہ نسلیں مستفید ہوں۔ ان تجاویز پر عمل کرنے سے نہ صرف جمادی الاول میں منائی جانے والی روایات کو فروغ ملے گا بلکہ ہم ایک فعال، ہمدرد اور تعمیری معاشرہ تشکیل دینے میں بھی کامیاب ہوں گے۔ دعا اے اللہ، ہمیں وہ ہمت اور حکمت عطا فرما کہ ہم اولیاء اللہ کی راہوں پر چل کر اپنے معاشروں میں خیر و برکت پھیلا سکیں۔ ان بزرگوں کی خدمات کو زندہ رکھنے اور انہیں اگلی نسلوں تک پہنچانے میں ہماری رہنمائی فرمائے، آمین۔ خدا ہمیں اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔